سزائے موت کے 10 عبرت انگیز واقعات، تاریخ کے وہ فیصلے جنہوں نے دنیا کو ہلا دیا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب کسی انسان کے بارے میں یہ فیصلہ سنایا جاتا ہوگا کہ اب اس کی زندگی ختم کر دی جائے گی تو اس لمحے اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ تاریخ کے صفحات میں ایسے بے شمار واقعات محفوظ ہیں جنہیں پڑھ کر انسان ایک لمحے کے لیے رک جاتا ہے۔ یہ صرف بادشاہوں، جرائم یا عدالتوں کی کہانیاں نہیں، یہ انسانی فیصلوں، انصاف، طاقت، غلطیوں اور انجام کی کہانیاں ہیں۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم سزائے موت کے 10 ایسے تاریخی اور عبرت انگیز واقعات پر بات کریں گے جنہوں نے اپنے دور کے لوگوں کو حیران کر دیا۔ لیکن ایک بات واضح ہے، ہمارا مقصد کسی سزا کے خوفناک طریقے کی تفصیل بیان کرنا نہیں بلکہ تاریخ سے عبرت حاصل کرنا ہے، کیونکہ تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہی ہے، طاقت ہمیشہ قائم نہیں رہتی لیکن انسان کے فیصلوں کے اثرات صدیوں تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ نمبر 1، جب بادشاہ کا حکم ہی قانون بن گیا۔ قدیم دنیا میں کئی ایسے حکمران گزرے ہیں جن کے دور میں بادشاہ کا حکم ہی قانون سمجھا جاتا تھا۔ اگر بادشاہ کسی شخص کو مجرم قرار دے دیتا تو اکثر اوقات اس کے پاس اپنی صفائی پیش کرنے کا بہت محدود موقع ہوتا۔ ایسے واقعات ہمیں ایک انتہائی اہم سوال دیتے ہیں، کیا طاقتور شخص کا فیصلہ لازماً انصاف بھی ہوتا ہے؟ تاریخ بار بار ہمیں دکھاتی ہے کہ جب قانون کمزور اور حکمران کی طاقت بے حد مضبوط ہو جائے تو انصاف خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اس لیے آج کے دور میں عدالتی نظام، ثبوت، وکیل اور اپیل جیسے اصول اتنے اہم سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ ایک غلط فیصلہ صرف ایک شخص کی زندگی نہیں بدلتا بلکہ پورے معاشرے کے اعتماد کو ہلا سکتا ہے۔ نمبر 2، ایک فیصلہ جس نے پورے معاشرے کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ تاریخ میں ایسے بھی مقدمات گزرے ہیں جن میں کسی شخص کے خلاف الزام تو موجود تھا لیکن اس الزام کو ثابت کرنا آسان نہیں تھا۔ کبھی گواہوں کے بیانات متضاد تھے، کبھی حالات واضح نہیں تھے اور کبھی سیاسی دباؤ نے معاملے کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ یہاں سے ہمیں ایک انتہائی اہم سبق ملتا ہے، سزا سے پہلے یقین ضروری ہے۔ اگر کسی بے گناہ کو سزا مل جائے تو بعد میں اسے واپس لانا ممکن نہیں ہوتا۔ اسی لیے انصاف کا بنیادی اصول یہ ہے کہ فیصلہ جذبات پر نہیں بلکہ معتبر شواہد اور منصفانہ کارروائی پر ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں عدالتی نظام وقت کے ساتھ بہتر بنانے کی کوشش کی گئی۔ نمبر 3، سیاسی طاقت اور سزائے موت۔ تاریخ میں کئی مرتبہ سزائے موت صرف جرم کا معاملہ نہیں رہی بلکہ سیاست کا حصہ بھی بن گئی۔ حکمرانوں کے مخالفین، بغاوت کرنے والوں گروہوں کو اور سیاسی دشمنوں کے خلاف سخت سزائیں استعمال کی گئیں۔ یہاں ایک خطرناک حقیقت سامنے آتی ہے، جب انصاف اور سیاست آپس میں گٹھ مٹھ ہو جائیں تو فیصلہ ہمیشہ انصاف نہیں رہتا۔ ایک حکمران آج طاقتور ہو سکتا ہے لیکن کل حالات بدل سکتے ہیں۔ تاریخ میں کتنے ہی بادشاہ ایسے گزرے جن کے بارے میں لوگ سمجھتے تھے کہ ان کی حکومت ہمیشہ رہے گی، مگر وقت نے ثابت کر دیا اقتدار عارضی ہے اور انسان کے اعمال کا حساب تاریخ اپنے انداز میں ضرور کرتی ہے۔ نمبر 4، عدالت میں آخری لمحے کی اپیل۔ تاریخ کے کئی مقدمات میں سزا پانے والے افراد نے آخری وقت تک اپنی بے گناہی کا دعویٰ کیا۔ کسی نے عدالت سے اپیل کی، کسی نے اپنے خاندان کو پیغام پہنچایا اور کسی نے اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں اپنے کیے ہوئے فیصلوں پر غور کیا۔ یہ لمحات ہمیں انسانی زندگی کی ایک بنیادی حقیقت یاد دلاتے ہیں، زندگی کا کوئی لمحہ معمولی نہیں۔ ہم اکثر اپنی روزمرہ زندگی میں مستقبل کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں لیکن تاریخ کے یہ واقعات انسان کو یاد دلاتے ہیں کہ زندگی بہت قیمتی ہے اور ہمارے ہر فیصلے کے نتائج ہو سکتے ہیں۔ اس لیے انسان کو غلط راستے پر قدم رکھنے سے پہلے ایک مرتبہ ضرور سوچنا چاہیے، اگر یہی میرا آخری فیصلہ ہو تو کیا میں اسے درست سمجھوں گا؟ نمبر 5، جب عوام نے سزا کے خلاف آواز اٹھائی۔ تاریخ میں بعض ایسے مقامات بھی سامنے آئے جن میں عوام رائے نے عدالتی اور سیاسی نظام پر سوال اٹھائے۔ لوگوں نے کہا سزا مناسب نہیں، کسی نے کہا مقدمہ منصفانہ نہیں تھا اور کسی نے مطالبہ کیا کہ فیصلے پر دوبارہ غور کیا
دیا جائے۔ یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ معاشرے بھی وقت کے ساتھ بدلتے ہیں۔ جو چیز ایک دور میں معمولی سمجھی جاتی تھی ضروری نہیں کہ اگلی نسل اسے درست سمجھے۔ انسانی حقوق، انصاف اور قانون کے تصورات بھی صدیوں کے تجربات سے ترقی کرتے ہیں، اور یہی تاریخ کی خوبصورتی ہے۔ انسان ماضی کی غلطیوں سے سیکھ سکتا ہے۔ نمبر 6، جب ایک مقدمہ نے قانون بدل دیا۔ کچھ تاریخی مقامات ایسے بھی رہے جن کے بعد قوانین میں تبدیلیاں کی گئی، کیونکہ اس مقدمے نے یہ ظاہر کیا کہ موجودہ نظام میں کوئی بڑی خامی موجود ہے۔ سوچئے، ایک شخص کے خلاف مقدمہ چلتا ہے، فیصلہ ہوتا ہے، پھر اس مقدمے سے پیدا ہونے والے سوالات اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ قانون بنانے والے کو پورا نظام دوبارہ دیکھنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ کے کچھ مقدمات صرف عدالتی فیصلے نہیں ہوتے، وہ آنے والی نسلوں کے لیے سبق بن جاتے ہیں۔ نمبر 7، سب سے بڑا سوال، انصاف یا انتقام؟ یہ سوال آج بھی انسانیت کے سامنے موجود ہے۔ سزا کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ کیا صرف بدلہ، یا معاشرے کو محفوظ بنانا، یا مجرم کو اپنی غلطی کا احساس دلانا، یا دوسروں کو جرم سے روکنا؟ یہ سوال ہزاروں سال پرانا ہے۔ قدیم تہذیبوں میں سزا کا تصور مختلف تھا۔ وقت گزرا تو قوانین بدلے، پھر عدالتوں کا نظام بہتر ہوا، اور آج بھی دنیا کے مختلف ممالک میں سزائے موت کے بارے میں مختلف قوانین اور نظریات موجود ہے۔ کچھ ممالک ایسے برقرار رکھتے ہیں جبکہ کئی ممالک نے اسے ختم کر دیا۔ یعنی دنیا آج بھی اس سوال پر مکمل طور پر متفق نہیں، کیا ریاست کو کسی انسان کی زندگی ختم کرنے کا اختیار ہونا چاہیے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہر معاشرہ اپنے قانون، اخلاقی اصولوں اور تاریخ کے تجربات کی روشنی میں تلاش کرتا ہے۔ نمبر 8، جب طاقتور بھی تاریخ کے سامنے بے بس ہو گیا۔ تاریخ ہمیں بار بار ایک حیران کن حقیقت دکھاتی ہے۔ دنیا کا کوئی انسان ہمیشہ طاقتور نہیں رہتا۔ جو لوگ دوسروں کے فیصلے کرتے تھے ایک دن خود تاریخ کے فیصلے کا حصہ بن گئے۔ جو لوگ دوسروں کو سزا دیتے تھے ان کے اپنے اعمال بھی لوگوں نے یاد رکھے۔ محلات ختم ہو گئے، تخت بدل گئے، سلطنتیں مٹ گئیں، لیکن ان کے فیصلوں کی کہانیاں آج بھی کتابوں میں موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقتدار رکھنے والے شخص کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری انصاف ہے، کیونکہ طاقت اگر انصاف کے بغیر ہو تو وہ ظلم بن سکتی ہے، اور انصاف اگر طاقتور کے لیے بھی وہی ہو جو کمزور کے لیے ہے تو معاشرہ مضبوط ہوتا ہے۔ نمبر 9، تاریخ کا سب سے خوفناک سبق۔ اب آتے ہیں اس حقیقت کی طرف جسے نظر انداز کرنا سب سے خطرناک ہے۔ غلط فیصلہ صرف ایک شخص کو نقصان نہیں پہنچاتا، اس کے اثرات خاندانوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ ایک بچے کا والد چھین سکتا ہے، ایک ماں اپنا بیٹا کھو سکتی ہے، ایک خاندان برسوں تک اس واقعے کو یاد رکھ سکتا ہے۔ اسی لیے انسانی تاریخ میں انصاف کا اصول اتنا اہم بن گیا۔ فیصلہ کرنے والے شخص کے پاس صرف قلم نہیں ہوتا، اس کے ہاتھ میں کسی کی پوری زندگی کا معاملہ ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن ہمیں عدل کے بارے میں واضح اصول دیتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انصاف صرف عدالت کا موضوع نہیں، یہ انسان کے کردار کا بھی امتحان ہے۔ نمبر 10، سب سے بڑی عبرت، انسان کو اپنے انجام کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اور اب آتے ہیں اس پوری داستان کا سب سے اہم سبق۔ ہم دوسروں کے انجام کو دیکھ کر خوفزدہ ہو سکتے ہیں، لیکن اصل اصول یہ ہے ہم اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں، ہم دوسروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، ہم طاقت ملنے پر کیا کرتے ہیں، ہم کمزور شخص کے ساتھ انصاف کرتے ہیں یا نہیں، ہم غصے میں فیصلہ کرتے ہیں یا سوچ سمجھ کر، کیونکہ تاریخ میں جن لوگوں کے بارے میں آج ہم پڑھتے ہیں وہ بھی کبھی ہماری طرح زندہ انسان تھے۔ ان کے گھر تھے، ان کے خاندان تھے، ان کے خواب تھے، اور انہیں بھی یقین تھا کہ ان کی زندگی آگے چلتی رہے گی، مگر ایک دن ان کی کہانی تاریخ کا حصہ بن گئی۔ یہی انسان کے لیے سب سے بڑی عبرت ہے۔ انسان کی زندگی مختصر ہے لیکن اعمال کا اثر بہت طویل ہو سکتا ہے۔ اصل سزا سے پہلے اصل سوال۔ دوستو، سزائے موت کی تاریخ پڑھنے کا مقصد خوف پیدا کرنا نہیں ہونا چاہیے۔ اصل مقصد یہ سمجھنا ہے کہ انسانی زندگی کتنی قیمتی ہے اور انصاف کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ ایک غلط الزام کسی بے گناہ کی زندگی تباہ کر سکتا ہے، ایک ظالمانہ فیصلہ نسلوں کو متاثر کر سکتا ہے، اور ایک منصفانہ فیصلہ معاشرے کا اعتماد بچا سکتا ہے۔
اسی لیے تاریخ ہمیں چیخ چیخ کر ایک ہی سبق دیتی ہے، طاقت ملے تو انصاف کرو، غصہ آئے تو سوچو، الزام لگاؤ تو ثبوت دیکھو، اور کسی انسان کے بارے میں فیصلہ کرو تو یاد رکھو کہ وہ بھی ایک زندگی رکھتا ہے۔ اگر آپ کو تاریخ کے ایسے واقعات پسند ہے جن میں راز، سسپینس، عبرت اور ایک مضبوط سبق شامل ہو تو اس ویڈیو کو صرف دیکھ کر نہ جائیں، اسے اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمنٹ میں صرف ایک سوال کا جواب دیں۔ آپ کے خیال میں سزا کا اصل مقصد بدلہ ہونا چاہیے یا معاشرے کی اصلاح؟ کیونکہ شاید آپ کا ایک جواب کسی دوسرے شخص کو ایک نئی سوچ دے دے۔ تاریخ ختم نہیں ہوتی، وہ ہر نسل کو ایک نیا سوال دے کر آ جاتی ہے، اور شاید آج کا سوال یہی ہے، اگر اختیار آپ کے ہاتھ میں ہو تو آپ فیصلہ کیسے کریں گے؟